دف کا بھی حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسے لے اور طرز سے نہ بجائے جائے، بس مطلقی صرف ایک چھوٹ دینے کی وجہ سے کہ آپ کے قلب میں حرارت آ جائے تو اس صورتحال میں اسے ساتھ لگائے جائیں، لیکن یہ پھر بھی قوالی کے زمرے میں آئے گا، اور قوالی کے احکامات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ان کے احکامات ہیں، ایسے عام محضر میں اور عام اجتماع میں اسے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تجھے انصاف دے کہ سلسلہ عالیہ سیفیہ کے بزرگ جب نعت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اسے تو منع کرتے ہو، لیکن دف کے ساتھ نعت کو کبھی منع نہیں کرتے، اسے بھی منع کر لیا کرو۔ یہاں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ یا اللہ، اللہ کا اسم لیا جاتا ہے، اور وہاں تو میوزیکل انسٹرومنٹ بجائے جاتے ہیں، تو نعت کی اپنی ایک تقدس ہے، اس تقدس کو برحال رکھیں۔ اگر ان کے ساتھ ڈول بجائے جائیں تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن دف کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ قوالی کے زمرے میں آ جاتا ہے تو کیونکہ قوالی میں بھی ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھی جاتی ہے، تو اسی لیے ان کے لیے بھی مکان کی شرط ہے، مقام کی شرط ہے، حاضرین کی شرائط ہے، وقت کی شرط ہے، تو یہ سارے شرائط ہونے کے بعد وہ اس میں کچھ تھوڑی سی تمحل کرنے کے بعد اجازت دی جا سکتی ہے، وگرنہ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ پوچھا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں صرف میٹھی چیز پر ہی نیاز دی جائے، کیا میٹھی چیز کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی نیاز دلائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، نیاز کی معنی ہے صدقہ، خیرات، ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب اور صدقہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایون کہ اگر آپ خشک چنے لے لیں اسے بھی ایصال ثواب کر لیں تو بھی، کچھ بھی آپ نہ بنائیں بلکہ صرف بیٹھ جائیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرے، کوئی ذکر و اذکار کرے، اسے ایصال ثواب کر لے تو بھی وہ ایصال ثواب ہو جائے گی۔ بقیہ آپ کھانا فقراء کو کھلا دیں وہ بھی ایصال ثواب ہے، میٹھی چیز ہو یا نمکین چیز ہو، چاول ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں سے نیاز دلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذاتی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وگرنہ ہر چیز پر نیاز دی جا سکتی ہے۔